الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا بے حساب شکر ہے جس خالق کائنات نے آج میں پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم سرور دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کا شرف بخشا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اب ہم سے وقار وہ یوم جو سب ایام میں سب سے عظیم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، وہ جمعہ کریم ہے. اللہ رب العزت نے اس بابرکت دن سے نوازا. رب تعالیٰ ہم سب کو اس دن سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس آیت بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے سورہ بلد 30واں سپارہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد. مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. جس شہر میں میرے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وہ مکہ، وہ کعبۃ اللہ کا وہ شہر جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ شہر جہاں دین اسلام کا سورج مکمل آفتاب کے ساتھ چمکا، وہ شہر جہاں پہ لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ شہر جہاں کعبۃ اللہ کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، وہ شہر جہاں پہ آپ کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ السلام پہ سب سے پہلے وحی نازل ہوئی،
وہ شہر کی جس کی زیارت کے لیے لوگ دن و رات رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، اس شہر کی زیارت کے لیے لوگ دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں، وہ شہر جہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے، جنتی پتھر حجر اسود بھی موجود ہے، وہ پتھر جس کو آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے، وہ پتھر جو جنتی پتھر ہے، جنت سے لایا ہوا پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ حجر اسود جو قیامت تک کے لیے اپنے دیکھنے والے کو، اپنا بوسہ لینے والے کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، وہ شہر مکہ جہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے 7 چکر صفا کے لگائے، 7 چکر مروہ کے لگائے، اور اللہ نے اپنی اس نیک بندی کا عمل دیکھ کر اس قدر پسند فرمایا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا لیا، اپنی نعمتوں میں سے نشانی بنا لیا، فرمایا لوگوں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور یہ مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ شہر مکہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، وہ شہر مکہ جہاں پہ قرآن مجید قرآن رشید نازل ہوا ہے، وہ شہر مکہ جہاں پہ آپ کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ السلام کا بچپن گزرا ہے، وہ شہر مکہ جہاں پہ آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ شہر مکہ جہاں پہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، وہ شہر مکہ جہاں پہ دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، وہ شہر مکہ جہاں پہ وہ کعبۃ اللہ جہاں پہ موجود ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن میں 60,000 فرشتے آتے ہیں، 60,000 فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، دوبارہ فرشتے کی باری نہیں آتی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، جہاں پہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، کعبۃ اللہ کا حج ادا کرتا ہے، وہ ابو کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اپنے ماں کے پیٹ کے اندر دوبارہ پیدا ہوا ہے، جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، وہ شہر مکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہے، کعبۃ اللہ موجود ہے، جو بندہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ 50 مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے، اللہ اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ، جس طرح وہ آج ہی اس کی ولادت کیوں نہ ہوئی ہو، وہ شہر مکہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، شہر مکہ کی قسم، اس کا ذکر جو ہے وہ آگے جا کر ہم کریں گے، اس سے قبل وہ شہر مکہ جس کے بارے میں آپ کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور آپ مقام حضورہ پہ کھڑے تھے، آپ فرما رہے تھے سرزمین مکہ تو مجھے اس قدر محبوب ہے، اس قدر مجھے محبوب ہے، اس قدر تو مجھے پسند ہے، اگر یہاں کے رہنے والے لوگوں نے مجھے تنگ نہ کیا ہوتا، یہاں کے رہنے والوں لوگوں نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا، تو زندگی بدل
یہ وہ شہر مکہ جہاں پہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دن رات رحمتیں اور برکتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ وہ شہر مکہ کہ جہاں پہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شہر مکہ تو اتنا پاکیزہ شہر ہے، اتنا پاکیزہ شہر ہے کہ تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں یہاں اس شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر پہ نہ جاتا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں پہ بے شمار رسول کریم علیہ السلام، رسولان کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، یہاں تک کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور حتیم کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے۔ پھر مزید برآں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی وہ شہر مکہ ہے جہاں پہ جنت المعلیٰ ہے، جہاں پہ قیامت کے دن ایک قبر میں سے 70 ہزار انسان اٹھائے جائیں گے، اور وہ 70,000 انسان کل قیامت کے دن ہر انسان 70,000 بندے کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ یہ شہر مکہ یہ اتنا برکتوں اور رحمتوں والا شہر ہے، اتنے فضائل و برکات والا شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بے شمار مقامات پہ اس شہر مکہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ مقام ہے جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنائی تو اس کے لیے ہم نے امن کی جگہ بنا دی۔ کہ یہ شہر مکہ کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے کہ جب بھی لوگ آتے ہیں تو ان کو امن ملتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ جب تک وہ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں تو ہر طرف انہیں خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف انہیں سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ یہ وہ کعبۃ اللہ، یہ وہ شہر مکہ ہے جہاں پہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ یہ وہ شہر مکہ جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام جس پتھر کے ذریعے، جس پتھر پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت اس پتھر کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، جہاں جہاں اونچا ہونے کی ضرورت پیش آتی وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جایا کرتا، جب وہ نیچے ہونے کی ضرورت پیش آتی وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جایا کرتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جس پتھر پہ میرا ابراہیم کھڑے ہو کے میرے گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے، لوگوں تم اس پتھر کو اپنی نماز کے لیے جگہ بنا لو۔ یہ وہ مقام و مرتبہ اللہ نے شہر مکہ کو عطا کیا۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ بیتیہ للطائفین، کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل میرے گھر کی تم نے تعمیر تو کر دی ہے، اب اسے خوب پاک اور صاف اس طرح کر دو۔ کن کے لیے؟ للطائفین، اس کے طواف کرنے کے لیے، والعاکفین، اور اس کا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور اس گھر میں میری بارگاہ میں میرے کعبۃ اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اے ابراہیم اس کے لیے بالکل جو ہے پاک اور صاف کر دو۔ اللہ نے شہر مکہ کا ذکر قرآن مجید قرآن رشید میں بے شمار مقامات میں کیا ہے، اور یہ وہی شہر ہے جہاں پہ
काबत अल्लाह की तामीर करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह अब उस रसूल को भेज दे जिसका इंतज़ार करके ये आँखें बूढ़ी हो गई हैं, वो कब नबी आखिर ज़मा आएगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी, मौला वो जो नबी, जो तेरा नबी आखिर ज़मा, जो सबसे आखिर पे आएगा, उससे मेरी आल औलाद में से करना। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अम्बिया तशरीफ़ लाए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से आएंगे। और जब आपने तमन्ना की, मौला अब उस नबी को भेज दे जिसका इंतज़ार करके ये आँखें बुरी हो गई हैं, वो कब नबी आखिर ज़मा आएगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो फिर नाम भी बता दिया। फरमाया, लोगों जा रहा हूँ लेकिन नाम भी बता देता हूँ, मेरे बाद जो आएगा उसका नाम अहमद होगा। मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 हवारियों में बैठे ये बात कह रहे हैं। हवारी वो होता है जो उनके ख़ास मुरीदीन होते हैं। अब एक हवारी ने सवाल किया बड़ी हैरत के साथ, कहा, हज़रत जिनके कसीदे आप पढ़ रहे हैं, जिनके कसीदे आप पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? क्या वो आपसे भी अफजल होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे प्यारे हवारी, तुम अफजल होने की बात करते हो? अरे वो नबी इतनी शानों वाला है, अरे वो नबी इतनी अज़मतों वाला है, उनके नालैन के तस्मे खोलने की सादत अगर इब्ने मरियम को मिल जाए, इससे बड़ा कोई अजीम हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई खुश नसीब हो ही नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, उस दुआ ने बताया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में होने के लिए अंबिया भी दुआएं करते रहे हैं। अरे लोगों, ये खुशकिस्मती हमारी कि हम उस हुजूर की उम्मती हैं। सारी ज़िंदगी इस चीज़ का शुक्र अदा करते रहे, हमारा शुक्र अदा ना हो। हम उस हुजूर की उम्मती, नबी इंतज़ार करते रहे आपकी उम्मत में होने के लिए। आपने फरमाया कि वो इतनी अज़मतों वाला है, अरे वो तो इतनी शानों वाला है, अरे वो तो इतनी अज़मतों वाला है, उनके नालैन के तस्मे खोलने की सादत अगर इब्ने मरियम को मिल जाए, इससे बड़ा कोई अजीम हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई खुश नसीब हो ही नहीं सकता। फिर वही शहर मक्का जिसके बारे में अल्लाह ने मज़ीद इरशाद फरमाया, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, और ये वही शहर मक्का है जहाँ पे लोग आते हैं और लोग सुबह से लेकर रात तक रिस्क हासिल करते ही रहते हैं। आज कई लोग जाते हैं, बताते हैं जाके, जब उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ से जब आते हैं तो बताते हैं कि जितने दिन हम वहाँ पे क़याम किया, जितने दिन हम वहाँ पे ठहरे हैं, हमें एक पैसे की भी रोटी लेकर ना खानी पड़ी। वहाँ पे इतना रिस्क मिलता है, इतना रिस्क वहाँ पे तकसीम किया जाता है। ये किसका फरमान है? ये अल्लाह का फरमान है कि ये मेरा शहर मक्का, ये मेरे काबतुल्लाह का ये शहर जहाँ पे मेरे महबूब का तशरीफ़ लेकर आए हैं, जहाँ पे मेरे महबूब के कदम लगे हैं, जहाँ मेरे महबूब की बचपन गुजरा है, ये वो शहर मक्का है जहाँ पे रिस्क जो है छमा छम तकसीम हो रहा होता है। जो लोग भी आते हैं कसरत के साथ जो है रिस्क हासिल करते हैं। फिर वही शहर मक्का जहाँ पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, ये वही शहर मक्का है जहाँ पे सफ़ा पहाड़ी भी मौजूद है, मरवा पहाड़ी भी मौजूद है। मेरी नेक बंदी का ये अमल था, उसने 7 चक्कर सफ़ा के लगाए थे, 7 चक्कर मरवा के लगाए थे। अब क़यामत तक के लिए जितने हाजी हज अदा करने के लिए आएंगे, जब तक वो सफ़ा और मरवा के चक्कर न लगा ले, तब तक उनका हज भी मुकम्मल नहीं होगा। ये वो शहर मक्का जिसकी तरफ हम अपना चेहरा करके हम नमाज अदा कर रहे होते हैं। ये वो शहर मक्का जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वदिया लिन्नास,
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا بے شک سب گھروں میں سے سب سے اول درجے پہ جو گھر بنا وہ میرا گھر کعبۃ اللہ، اور یہ ایسا گھر بنا للذی ببکۃ مبارکا، میں نے اس کے ارد گرد جو ہے برکت رکھ دی ہے، یہاں پہ آنے والا جب بھی آتا ہے وہ برکتیں حاصل کر کے جاتا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، جو تمام جہانوں کے لیے جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر مزید برآں اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں یہ ہیں کہ ان میں مقام ابراہیم موجود ہے۔ اور یہ کبھی توجہ کیجئے گا، جب لوگ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مہربانیاں ہیں ہم پہ کہ حج کا ہر رکن جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے ساتھ گزرا ہوا ہے، یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست بھی قرار دیا گیا ہے، اور جد الانبیاء، انبیاء کرام کا باپ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ارے لوگوں، یہ وہ شہر مکہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی میرے اس شہر مکہ میں داخل ہوتا ہے، جو بھی میرے اس شہر مکہ میں داخل ہوتا ہے وہ امن پا لیتا ہے، وہ سکون پا لیتا ہے، اس کے دل اور اس کی روحانیت میں ایک ایسی تار گزرتی ہے جس کے ساتھ اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر مزید اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ میرا وہی گھر، وہی کعبۃ اللہ ہے جہاں کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، جس کے ارد گرد لوگ حج ادا کرتے ہیں، جہاں کے ارد گرد طواف کر کے جس گھر میں حاضری دے کے لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ پھر مزید برآں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی تو ہم نے لوگوں کو بتایا، دنیا والوں کے سامنے وعدہ کر دیا کہ لوگوں، جو مقام ابراہیم ہے، جو جس پتھر پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، وہاں پہ تم اپنی نماز کے لیے جگہ بنا لو، میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ پھر مزید برآں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، کہ پھر میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ میں اپنی صفات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں تمہارا رب رزق دینے پہ قادر ہوں، زندگی دینے پہ قادر ہوں، موت دینے پہ قادر ہوں، میرے جیسا کوئی ہمسر نہیں ہے جو تمہیں زندگی بھی دے، تمہیں رزق بھی دے، تمہیں موت بھی دے، اور الوہیت میں بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے توحید ہو، سب سے واحد و یکتا ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور ساتھ نہیں ہے جس کی جا کے تم پوجا پاٹ کرو، جس کی جا کے تم عبادت کرو، جس کے سامنے جا کے تم جھک جاؤ، جس کے سامنے جا کے تم اپنی پیشانیوں کو جھکا لو، جس کے سامنے تم جا کے رکوع کرو، جس کی بارگاہ میں تم جھک جاؤ، جس کی بارگاہ میں جا کے تم اپنی تمناؤں کی دعائیں کرو، جن کی بارگاہ میں تم اپنی آرزوؤں کی خواہشیں، جو اپنی آرزوئیں بیان کرو۔ میرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، اور میرے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اور میں اپنی اسماء و صفات میں سب سے واحد و یکتا ہوں۔ میں اپنے رحمان میں رحمان ہونے پہ بھی واحد ہوں، غفور ہونے پر بھی قادر ہوں، غفور ہونے پہ بھی واحد ہوں، اور رحیم ہونے پہ بھی واحد ہوں۔ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا، دنیا والوں میں صاف واضح کر دیا کہ لوگوں، میں اپنی ربوبیت، اپنی اسماء و صفات اور اپنی الوہیت میں سب سے اول درجے پہ اور سب سے واحد و یکتا ہوں، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اسی طرح اللہ نے شہر مکہ کے لحاظ سے اور اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے اللہ نے مزید بے شمار مقامات پہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب 7 آسمان اور 7 زمینوں کو تخلیق فرمایا تو جب اس کا تخلیق کا وقت تھا تب بھی اللہ نے اپنے کعبۃ اللہ اپنے شہر مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا، اپنے گھر کو حرمت والا گھر قرار دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے جتنا وقت آئے گا یہ سب کے لیے حرمت والا ہی شہر کہلائے گا، کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ شہر ہے جس کا ادب ہر کسی پر جو ہے وہ واجب اور فرض ہے۔ یہ وہ شہر مکہ جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں پہ نہ کسی کو درخت کاٹنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت ہے، لڑائی جھگڑے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ شہر مکہ جو شہر مکہ اللہ نے ہر آنے والے کے لیے امن کا گھر بنایا ہے، امن والا شہر بنایا ہے۔ پھر حضرت محبوب کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا اس میں مکہ، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہی کعبۃ اللہ ہے جہاں پہ ایک جنتی پتھر حجر اسود موجود ہے جس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہے۔ یہ حجر اسود یہ کل قیامت کے دن اپنے صاحب کی شفاعت فرمائے گا، جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا تب بھی اس کا شفاعت فرمائے گا، اور جس نے اس کا بوسہ نہیں لیا ہوگا صرف دور سے دیکھا ہوگا وہ تب بھی حجر اسود جو ہے اپنے صاحب کی شفاعت فرمائے گا۔ ارے لوگوں مجھے بتاؤ، حجر اسود جو ہے جو جنتی پتھر ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صاحب کی، جس نے اسے دیکھا ہوگا، جس نے اس کی چوما ہوگا، بوسہ لیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائے گا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن قرآن مجید برہان رشید جو ہے وہ اپنے صاحب کی شفاعت فرمائے گا، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے صاحب کی شفاعت فرمائے گا، روزہ کہے گا مولا یہ دنیا میں رہتے ہوئے تیرے حکم سے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاس کی حالت میں رہا ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیے، اس نے غلط زبان نہیں چلائی، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں مولا تو اس کی شفاعت میری شفاعت کو قبول فرما۔ ایمان والے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، حجر اسود جو ہے یہ جو ہے اپنے صاحب کی شفاعت فرمائے گا، کعبۃ اللہ جو ہے اپنے صاحب کی شفاعت فرمائے گا، حجر اسود جو ہے یہ اپنے صاحب کی شفاعت فرمائے گا، جس کے صدقے ان سب کو فضائل و برکات حاصل ہوئے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ دنیا والوں میں نے تمہیں اتنی لوگوں کو میں نے تمہیں اتنی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ بھی دی ہے، جینے کے لیے قضا بھی دی ہے، جینے کے لیے تمہیں سانس بھی دی ہے، تمہیں دن بھی دیا ہے، تمہیں رات بھی دی ہے، تمہیں رزق بھی دیا ہے، تمہیں صحت و عافیت بھی دی ہے، تمہیں ہر طرح کی میں نے نعمت عطا کی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی جس کا شمار تم نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن میں نے پورے قرآن میں اپنے فرمان میں کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تمہیں جو ہے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، میں نے تم پہ احسان کیا ہے، بولنے کے لیے تجھے زبان دی ہے، تجھ پہ میں نے احسان کیا ہے، تجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، تجھ پہ میں نے احسان کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں دن اور رات عطا کیے ہیں، میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ کہیں احسان کا ذکر نہیں آئے گا، صرف ایک جگہ ذکر آئے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تحقیق مومنوں پہ ایمان والوں پہ یہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا رسول بھیج کر احسان کیا ہے۔ ارے لوگوں جس رسول کو بھیج کے اللہ نے احسان کا ذکر کیا
کیا ہے جس رسول کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ پیارے محبوبہ تمہارا دور بھی گزر رہا ہے، اور جب تم ظاہری طور پہ تشریف فرما نہیں ہوگے، ایک وہ وقت آئے گا جہاں پہ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن آپ کو بن دیکھے ہی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ وہ محبوب کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پیارے محبوبہ آپ کا ہر دور میں ذکر بلند سے بلند ہوتا جائے گا۔ ایمان والے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتا، جس کے آنے سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات بن کر تشریف لائے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت نہیں فرمائے گا؟ وہ بھی ہماری شفاعت فرمائے گا۔ ارے لوگو، آپ کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ میرے محبوبہ مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری زلفوں کی قسم ہے۔ ایمان والے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں مولا جس گھر کا لوگ طواف کرتے ہیں، جہاں پہ تیرے پیارے حبیب کی ولادت ہوئی ہے، جہاں پہ لوگ عمرہ و حج کے لیے جاتے ہیں، جس کی طرف چہرہ کر کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ مولا تو یہ بتا، ذرا سوچئے گا، ہم قسم کھائیں تو کسی بڑی چیز کی قسم کھائیں گے اپنی بات منوانے کے لیے، یا کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، یا کوئی چھوٹی چیز کی قسم کھائیں گے؟ ذرا بولیے گا۔ اگر میں یوں قسم کھاؤں کہ کعبۃ اللہ کی قسم یہ پانی ٹھنڈا ہے، بات بنے گی؟ نہیں بات۔ قسم بڑی ہے، چیز چھوٹی ہے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں مولا تو نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، جگہ کی قسم نہیں کھائی، پورے شہر کی قسم اٹھا لی ہے۔ مولا تو نے اس وجہ سے قسم اٹھائی ہے کہ کیا وہاں پہ مقام ابراہیم موجود ہے، یا تو نے اس وجہ سے قسم کھائی ہے کہ وہاں تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے؟ مولا تو یہ بتا، تو نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے کہ وہاں پہ صفا و مروہ موجود ہے اس وجہ سے؟ مولا تو نے قسم اٹھائی شہر مکہ کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نے اس وجہ سے قسم اٹھائی کہ لوگ جتنے بھی نماز ادا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے گھر کی طرف چہرہ کر کے قسم اٹھاتے، تیرے گھر کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تیرے گھر کی طرف چہرہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، اس لیے قسم اٹھائی ہے۔ مولا پھر تو بتانا، تو نے یہ شہر کے مکہ کی یہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اسی آیت سے اگلی آیت ہے میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں اٹھائی یہاں پہ مقام ابراہیم موجود ہے، میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں اٹھائی یہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں، میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں اٹھائی لوگ اس گھر کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں اٹھائی یہاں پہ
میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے لوگوں، یہاں پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ ایمان والوں مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، جہاں پہ آپ کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نہیں، نہ لین کے نیچے تلوا، وہ لگے زمین کو، اللہ زمین نہیں، جگہ نہیں، سارے شہر کی قسم اٹھائے، اس حسین کا کیا مطلب، اس حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس حسین کو آپ کے اور میرے محبوب نے بار بار چوما ہے۔ ارے لوگوں، اس حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس حسین کو آپ کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ السلام نے بار بار چوما ہے۔ تو پتہ چلا لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ پتہ چلا شہر مکہ کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہی فضائل و برکات حاصل ہوئے کہ محبوب آئے ہیں تو شہر مکہ بھی وجود میں آیا تو آیا، لیکن اس شہر مکہ کو بھی فضائل و برکات حاصل ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز شہر مکہ کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قرآن مجید قرآن رشید میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ شہر مکہ کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ یہ وہی گھر ہے جس کے لوگ طواف کرتے ہیں، اب حج ادا کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی عبادتوں کو، ان کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ حج کے مقاصد اور حج حرمین شریفین کے فضائل و برکات کے حوالہ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام پر پورا اترنے کی اور تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔